ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے۔ اچھی لگنے والی چیزیں شیطان کا ہتھیار ہیں۔ اچھی لگنے والی چیزیں، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کو سگریٹ اچھی نہیں لگتی بھائی، لگتی ہے کہ کتنا نقصان دہ، بلڈ پریشر اس سے پیدا ہوتا ہے، کینسر اس سے پیدا ہوتا ہے، کتنی بیماریاں جو ایک سگریٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پینے میں اچھی لگتی، مزہ آتا ہے۔ شریعت اچھی لگنے والی چیزوں پر پابندی لگاتی ہے، جو اچھی ہیں ان پر پابندی نہیں لگاتی۔ مجھے جانا فراغ جانا سے بس اس وقت میں نے تیز کر دیا، انشاءاللہ موقع پر دوبارہ کریں۔ تو اب اللہ نے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انبیاء بھیجے، اپنی طرف سے مرسل بھیجے، اپنی طرف سے ائمہ معین کے مقرر ہونا۔ میں اصول کی باتیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو دیکھیے جو اس مجلس میں آ گیا وہ بی بی سیدہ کا مہمان ہے، اس کا مسلک جو بھی ہو، مہمان کو سمجھایا جا سکتا ہے، چھیڑا نہیں جا سکتا۔ مہمان کو سمجھایا جا سکتا ہے، دکھ نہیں پہنچایا جا سکتا، اس کا آپ ذرا خیال رکھیں۔ میں بھی اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ہم کیسے پہچاننے کہ کون اللہ کی طرف سے آیا ہے، کون اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے۔ آسارام سنا ہے نا آپ نے؟ آسارام نہیں سنا؟ اب بتائیے سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر کیا سنا؟ بھائی ہمارے یہاں آسارام ایک سادھو تھے، سادھو۔ دیکھیے بھیا، جہاں بڑی داڑیاں دکھائی دیں وہاں ہوشیار ہو جائیے، چاہے وہ ہندو کی بڑی داڑھی ہو چاہے مسلمان کی بڑی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ایمان سے زیادہ اپنے کو دکھائے تو وہ نفاق ہوتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ اب وہ آسارام، ان کے بھی داڑھا، سفید جھوٹے، زلفیں، چمتکار دکھایا کرتے تھے، معجزے دکھایا کرتے تھے، بلائنڈ فیتھ والے کئی کروڑ لوگ ان کے یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں سب جگہوں کے فالوورز تھے، بڑے بڑے آشرم تھے ان کے، روحانی حیثیت سے ان کا ایک بہت بلند مقام تھا، نیتا بھی ان کے پاس جاتے تھے تمنائیں پوری کرانے کے لیے۔ دھیرے دھیرے راز کھلے کہ ان آشرموں میں کیا ہوتا تھا، اور انہیں کیا میں بڑے جان کچھ بتاؤں، ہر گندی بات ہوتی تھی، ہر غلیظ بات ہوتی تھی۔ ان کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ ویسے ہی نکلے۔ ایک لڑکی کے ساتھ، لڑکی نے رپورٹ کی کہ انہوں نے میرے ساتھ بہرحال وہ باتیں کی جو نہیں کرنا چاہیے تھی، اور میں پیٹ سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہ پیٹ سے ہے، مگر میں نے کچھ کیا نہیں، میرا تو چمتکار یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو سیب کھلاتا ہوں، پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ سیب کھلانے سے پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں جیل میں ہیں اور دونوں پر کیسز چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہیں؟ میں آپ کو بہت سی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں کی ایک پہچان یہ ہے، ایک پہچان یہ ہے، جو اللہ والوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے۔ اور سے سنیے، جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آنے والے کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو پہلے آنے والا ہے وہ بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے، جو بعد میں آیا ہے وہ پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی کنٹروورسی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، دیر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں جو آیا ہوں تو جہاں اور میرا کام ہے تبلیغ کرنا، وہاں میں بشارت لے کر آئی ہوں اپنے بعد ایک اور نبی کی جس کا نام احمد ہوگا۔ بس میں نے خالی ایک مثال بتا دیا۔ تو جو ادھر والے ہوتے ہیں ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کا کام ہے ملانا، شیطان کا کام ہے لڑانا۔ جو شیطان کے نمائندے ہوں گے، ڈھکوسلے والے، پیر، فقیر، مولوی اور ہر طرح کے سادھو، ان میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی، لیکن جو اللہ والا ایک سلسلہ آ رہا ہے اس کی پہچان ہی ہے کہ پہلے آنے والا بعد میں آنے والے کی خبر دے گا، بعد میں جو آیا ہے وہ پہلے آنے والے کی تصدیق کرے گا۔ یہ خاص پہچان ہے۔ تو اب اگر رسول تک یہ سلسلہ یوں ہی آیا ہے تو رسول کے بعد بھی یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا۔ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر سمجھ لیجیے
رسول کے پہلے تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلا کہ پہلے میں آنے والے نے بعد میں آنے والے کی خبر دی، بعد میں آنے والے نے پہلے کی تصدیق کی، اس نے کہا ہم سے پہلے وہ آئے تھے وہ بھی سچے نبی تھے۔ یہ سلسلہ اگر آپ کو ملے گا تو صرف ائمہ طاہرین میں ملے گا۔ صلوات بر محمد وعلی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انسان گزرے ہیں سب کو آپ دیکھ لیجیے، ایک انسان بہت بڑا پیدا ہوتا ہے فلسفے میں، سائنس میں، پالیٹکس میں، مذہب میں، اس کا بیٹا ویسا نہیں ہوتا۔ اگر بیٹا بھی کچھ تھوڑا بہت اس کے برابر ہے تو پوتا قصہ ختم۔ میں آپ سامنے ایسی مثالیں پیش کر رہا ہوں، کوئی اختلاف کی نہیں۔ گاندھی جی ہمارے یہاں بہت بڑے نیتا تھے، ان کا بیٹا کوئی جانتا ان کو، ان کا پوتا کوئی جانتا بھی نہیں کدھر ہیں، موجود ہے، بیٹے پوتے سب موجود ہیں، مگر وہ کہ جن سے دادا بدنام ہو۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیجیے، وہاں بھی جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، دادا بڑا ہو گیا، بیٹا کچھ بڑا رہا، پوتا کچھ تھوڑا تھا، بعد میں قصہ ختم۔ ہر جگہ آپ کو یہی ملے، چاہے مذہب میں دیکھ لیجیے، چاہے سائنس میں دیکھ لیجیے، ٹیکنالوجی میں دیکھ لیجیے، پالیٹکس میں دیکھ لیجیے، ہر جگہ یہی ملے گا۔ لیکن جہاں الہی انتظام ہوتا ہے، بیٹا باپ کا ایسا نہیں ہوتا، پوتا دادا کا ایسا نہیں ہوتا، مگر جہاں الہی انتظام ہوتا ہے وہاں 12 نسلیں ایک ترشے میں موتی ان میں بھی وہی ہوتا ہے کہ جو پہلے آیا اس نے بتایا میرے بعد اب کون امام ہوگا، اب کون امام ہوگا، اب کون امام ہوگا۔ جو بعد میں آنے والا ہے وہ تصدیق کرتا ہے پہلے کی کہ وہ بھی امام تھے، وہ بھی امام تھے، وہ بھی امام۔ یہ الہی سلسلے کی پہچان۔ ایک بات اور عرض کر دوں، سنی حضرات میں تشریف لاتے ہیں، ضرور تشریف لائیں، ایسی بات نہ کیجیے کہ ان کو تکلیف پہنچے، اپنا مسلک آپ پیش کریں پازیٹیو انداز میں۔ میں ابھی نوید صاحب کو بتا رہا تھا، علی گڑھ میں، نام میں نہیں لوں گا، ہمارے فرقے کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے علی گڑھ میں، اور کوئی بڑے پروفیسر کا انتقال ہو گیا تھا، کیا تھا، تو جتنی فیکلٹیز تھیں وہ سب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اہل سنت، بڑے بڑے اسکالرس، بہت بڑے بڑے عالم سب بیٹھے ہوئے۔ پڑھا کا ہے کون نے؟ خلافت پر، مگر ایسے انداز سے پڑھا، خلافت پڑھا اہل سنت کے درمیان میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سنی حضرت آ کر ان سے مسافر کرتے۔ اصل انداز ہوتا ہے پیش کرنے کا، مسائل کے انداز ہوتا ہے، دل آزار انداز نہیں ہونا چاہیے، دل آزاری کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ صلوات محمد اب میں گزشتہ سال لندن میں عشر محرم پڑھ رہا تھا مولانا عقیل غروی صاحب کے سینٹر میں۔ صبح کو میں اہل سنت کا چینل ہے امہ جو برمنگم سے چلتا ہے، اس میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے مولانا ذل عمر۔ یہ نام میں نے اسے بتا دیا کہ ذل عمر کے تو شیعہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اور میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے کہ انہوں نے ٹی وی پہ آنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک سے خطاب کر کے کہا کہ ذاکر نائک میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، تم نے جو یزید کے بارے میں کہا ہے اس کے بارے میں کسی شیعہ کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم آ کر میرے چینل پر میرے ساتھ مناظرہ کرو اگر ہمت۔ یہی چینل تھا اور میں لندن میں دیکھ رہا تھا، اور ایک اب ان کا نام بھول گیا کون عالم تھے، انہوں نے چینل پر آنے کے بعد کہا، واللہ میں نے اپنے کانوں سنا، اور آپ چاہیں تو وہاں سے اس کی CD منگوا سکتے ہیں، کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم تابعین کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو مرتبہ اہل بیت کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ ایک سنی آدمی کہہ رہا ہے، جو مرتبہ اہل بیت کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، نہ اہل بیت کا، نہ صحابہ کا ہے، نہ تابعین کا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر جو بات کی انہوں نے بہت اہم ہے، میرے بھی ذہن میں بات نہیں ہے۔ ان کا کہ قرآن مجید نے صحابہ سے خطاب کر کے، تابعین سے خطاب کر کے، اولیاء سے خطاب کر کے، جو کتب ہوتے ہیں ابدال ان سے خطاب کر کے ہر مسلمان سے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم سے قریب ہونا ہے تو نجاست کو اپنے سے دور کرو، ہم سے قریب ہونا ہے تو نجاست کو ہم سے دور کرو۔ صرف اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نجاست کو اپنے سے دور کرو۔ آیت تطہیر پر کہا کہ نجاست سے کہا گیا کہ تم اہل بیت سے دور کرو۔